اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، نجاسات کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج ہم نجاست کی 5ویں قسم خون کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 93، انسان اور خون جہیندہ رکھنے والے حیوان، یعنی ایسے حیوان جن کی اگر رگ کاٹی جائے اور خون اچھل کر نکلتا ہو، ایسے حیوان کا خون نجس ہے، بے شک وہ حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو۔ اور ایسے جانور مثلا مچھلی اور مچھر جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، ان کا خون پاک ہے، یعنی اگر ان کا خون جسم یا لباس پر لگ جائے گا تو وہ جسم یا لباس کو نجس نہیں کرتا۔ مسئلہ نمبر 94، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے، یعنی حلال گوشت جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کی شارگ سے ضروری مقدار میں خون خارج ہو گیا ہے تو باقی جو جسم میں موجود خون ہوگا یا گوشت میں موجود کچھ خون ہوگا وہ پاک ہے، یعنی وہ لباس پر یا جسم پر لگنے سے جسم یا لباس نجس نہیں ہوگا، لیکن کھانے کے لحاظ سے وہ خون حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت جانور کا خون سانس کھینچنے کی وجہ سے واپس پلٹ جائے یا ذبح کرتے ہوئے اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے خون بدن میں واپس پلٹ جائے تو وہ خون نجس ہی ہوگا، یعنی وہ خون اگر لباس یا جسم پر لگے گا تو اس کو نجس کر دے گا۔ مسئلہ نمبر 95، مرغی کے انڈے کے زردی میں خون کا ذرہ ہو تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 96، وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے وقت نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے، یعنی بھینس کا دودھ نکالتے ہوئے اگر کوئی خون کا ذرہ نظر آتا ہے دودھ میں تو دودھ بھی نجس ہے اور وہ خون بھی نجس ہے، وہ اگر لباس یا جسم پر لگے گا تو اس کو نجس کر دے گا۔ مسئلہ نمبر 97، اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، یعنی اگر مسوڑوں سے کوئی خون نکلتا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ لعاب کے ساتھ مخلوط ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ خون ہے یا نہیں ہے تو اس لعاب سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر مقدار زیادہ ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ اس لعاب میں خون شامل ہے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 98، جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ اسے لوگ خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر اسے خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو وہ نجس ہوگا، یعنی ناخن یا کھال کے نیچے جو خون جم جاتا ہے وہ 2 صورتوں میں نجس شمار ہوگا، ایک یہ کہ عرف عام میں لوگ اسے خون کہیں اور دوسرا یہ کہ وہ ظاہر بھی ہو، ان 2 صورتوں کے علاوہ وہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ اور ایسی صورت میں جب کہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے، اگر خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا چاہیے، یعنی اگر ناخن یا کھال کے نیچے جہاں پہ چوٹ آئی ہے خون موجود ہو اور سوراخ ہو تو وہاں سے خون کا نکالنا یا وہاں پہ وضو کرنا یا وہاں اس جگہ کو پاک کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو انسان کو تیمم کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 99، اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک ہے، یعنی اگر کہیں پہ چوٹ لگی ہو اور وہ جگہ ریڈ ہو جائے اور انسان کو یہ کنفرم نہ ہو کہ یہاں پہ خون جمع ہوا ہے یا چوٹ کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کی ہے تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 100، اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن
احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 101۔ زخم کے اچھا ہوتے وقت اس کے اطراف میں جو مواد پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔